نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقال لهم نبیهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی کے پاس محبت کا گر نہیں ہوتا، سبھی کے پاس محبت کا گر نہیں ہوتا، ہر ایک پہاڑ کے سینے میں در نہیں ہوتا، اور چلا جو کرب و بلا کی طرف تو آئی صدا، چلا جو کرب و بلا کی طرف تو آئی صدا، جسے حسین نہ چاہے وہ حر نہیں ہوتا، اور جگہ سی رہتی ہے اس میں یزیدیت کے لیے، جگہ سی رہتی ہے اس میں یزیدیت کے لیے، وہ دل جو تیری محبت سے پر نہیں ہوتا، اور نہ ہوتے ساز حسینی سے ہم اگر واقف، نہ ہوتے ساز حسینی سے ہم اگر واقف، تو پھر ہمارے ترانوں میں سر نہیں ہوتا، تو پھر ہمارے ترانوں میں سر نہیں ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین، مالک کریم کا بے حساب فضل و احسان ہے کہ جس نے ہمیں ماہ محرم الحرام میں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آل مبارکہ کا ذکر کرنے کی توفیق بخشی۔ مالک کریم ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اور ان مقدس ہستیوں کے سامنے بیٹھ کر ان مقدس ہستیوں کا ذکر سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان محتشم، میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 248 تلاوت کی ہے۔ کتنے نمبر؟ 248۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام دو طرح سے روایات میں بیان ہوا ہے۔ ایک حضرت
شمویل علیہ الصلاۃ والسلام اور ایک حضرت شمعون علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو حضرت شمویل علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کے سامنے ایک مرتبہ طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ کس کو؟ طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ تو قوم حضرت شمویل علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ وَنَحْنُ أَحَقُّ، کہ ہم بادشاہ بننے کے زیادہ حقدار تھے۔ انہوں نے وجہ بھی بتائی کہ ہمارے پاس مال و دولت بھی ہے، ہمیں معاشرے میں ایک مقام بھی حاصل ہے، تو طالوت کی جگہ ہمیں اس ملک کا بادشاہ بننا چاہیے تھا۔ تو حضرت شمویل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم نے اپنی مرضی سے تو تھوڑا بنایا ہے۔ یہاں پر کیا مراد ہے؟ خود قرآن کہتا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، وہ جو بھی کلام کریں وہ خدا کی مرضی کا کلام ہوتا ہے۔ تو حضرت شمویل علیہ الصلاۃ والسلام نے طالوت کو اگر بادشاہ بنایا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں بنایا، بلکہ کس کی مرضی سے بنایا ہے؟ خدا کی مرضی سے بنایا ہے، اللہ کی مرضی سے بنایا ہے۔ تو قوم نے کہا کہ چلیں اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں پھر کوئی دلیل دیں آپ اس بات پہ۔ تو اس قوم کے پاس، جو قوم حالیہ موجود تھی، اس سے پہلے انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہوا تھا ایک تابوت کے بارے میں، ایک صندوق کے بارے میں، کہ ایک صندوق ہوا کرتا تھا، ہم اس صندوق کا واسطہ دے کر دشمن قوم پر ہمیشہ فتح حاصل کیا کرتے تھے۔ تو حضرت شمویل علیہ الصلاۃ والسلام نے، اب وہ صندوق وہ کہیں کھویا ہوا تھا، صدیوں سے نہیں مل رہا تھا، تو حضرت شمویل علیہ الصلاۃ والسلام نے آیت نمبر 248 میں جواب دیا اور کہا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، ان کے نبی نے ان سے کہا أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ، کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، اس تابوت کے ذریعے تم سکون بھی حاصل کرو گے، رحمتیں بھی حاصل کرو گے، اور دشمن قوم پر کامیابیاں بھی حاصل کرو گے۔ آگے فرمایا وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، کہ اس صندوق کے اندر کچھ تبرکات ہیں، کچھ بچے ہوئے، کس کے؟ آل موسیٰ، کس کی آل کے؟ موسیٰ علیہ السلام کی، وآل ہارون، حضرت ہارون علیہ السلام کی، تحملہ الملائکہ، اس تابوت کو فرشتے سروں پر اٹھا کے لائیں گے آپ کے پاس۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس تابوت کے آنے میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ عزیزان محتشم، آیت سننے میں فقط ایک آیت معلوم ہوتی ہے، لیکن اس آیت مبارکہ میں جو جو پہلو آپ کے سامنے آج بیان کروں گا سادات کی نگرانی میں، وہ آپ سنیے، آپ کو انشاءاللہ سن کے مزہ آئے گا۔ پہلی بات، پہلا نقطہ جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ نقطہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں لفظ آل کا ذکر کتنی مرتبہ ہوا؟ 2 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ قرآن نے کہا وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، کہ اس صندوق کے اندر کچھ بقیہ چیزیں ہیں، کچھ تبرکات ہیں حضرت موسیٰ کی آل کے اور حضرت ہارون علیہ السلام کی آل کے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی
کہ آل کا تبرک والا ہونا صرف امت محمدیہ میں ہی نہیں ہے، بلکہ ازل سے ہر ایک نبی کی آل کو اللہ رب العزت نے برکت والا بنایا ہے، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل ہو، چاہے حضرت ہارون علیہ السلام کی آل ہو۔ ان آلوں کا ذکر اللہ رب العزت قرآن میں کرے تو کہے کہ ان کے ذریعے اللہ تمہیں سکون عطا فرمائے گا۔ تو آج کے زمانے میں اگر کوئی آل کو نہ مانے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، نہیں تو قرآن نے براہ راست لفظ آل کا استعمال کیا، اور پھر جنہوں نے نہ مانا بنی اسرائیل والے، ان کے خاندان کی نبوت کو نہ مانتے تھے، تو پھر قرآن نے کیا کہا؟ فَجَعَلْنَاهَا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ددکارے ہوئے بندر قرار دے دیا گیا انہیں، جنہوں نے آل کو نہ مانا۔ پھر کہیں پر کہا حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے گئے۔ پھر کیا فرمایا کہ ان کے لیے ابدی جہنم کا اعلان آپ کا خدا کرتا ہے۔ یہ نہ ماننے والوں کا حال ہے، اور ماننے والوں کو کیا اجر دیا؟ ایک آیت مبارکہ سورہ النحل کی غالباً آیت نمبر 32 ہے، جس میں فرمایا ان الذین تتوفاہم الملائکۃ بالطیبین، کہ یہ وہ نبی اور نبی کی آل کو ماننے والے ہیں کہ جن کی روح فرشتے جب قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ پاکیزہ اور طیبین کی طرح آتے ہیں۔ یہ آل کے ماننے والوں کا حال بتا رہا ہوں کہ جب ان کی روح نکلنے لگتی ہے تو فرشتے آتے ہیں پاکیزہ ہو کے، خوبصورت ہو کے، اور نہ صرف آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یقولون سلام علیکم، ہم آپ پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے آل کی اور نبی کی باتوں کو مانا ہے ساری زندگی۔ یہ اس آل کے ماننے کا اجر اللہ رب العزت نے کیا بتایا کہ فرشتے جب آتے ہیں پاکیزہ اور مطہر ہو کے آتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ آتے ہیں بلکہ یقولون سلام علیکم، اور سلامتی بھی بھیجتے ہیں کہ تم نے میرے نبی اور اس کی آل کا ہمیشہ کلمہ پڑھا اور زندگی میں ایسی زندگی گزاری ہے۔ یہ آل کو ماننے والوں کا بتا رہا ہوں، یہ آل کو ماننے والوں کا بتا رہا ہوں۔ خود آل کا کیا مقام ہوگا کہ جب میدان کربلا میں اپنی جان آفری کو سپرد کی ہوگی تو فرشتے کس صورت میں اس حسین کے پاس آئے ہوں گے اور آ کر کہتے ہوں گے حسین آج مالک کریم کے سارے فرشتے آپ پر سلامتی بھیجتے ہیں کہ آپ نے اپنے مصطفیٰ کے دین کا سر بلند کیا ہے۔ تو یہ صرف آل کی بات بتائی کہ آل کو ماننے والے اس قدر حسین موت مرے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو، پھر خود آل کا عالم کیا ہوگا کہ جب انہوں نے اپنی جان افری کو دی ہوگی۔ پھر فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لیستخلفنہم فی الارض، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں مالک ان سے وعدہ کر رہا ہے کہ زمین پر قیامت کے دن تک ان کے ڈنکے بجوانا مجھ خدا کا کام ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات بتا رہا ہوں کہ جو آل کو ماننے والے ہیں، ان کا اجر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور خود آل کا مقام کیا ہوگا کہ جنہوں نے میدان کربلا میں ہمیشہ کے لیے اپنے مصطفیٰ کے دین کے سر بلند کیا ہے۔ تو قیامت تک آپ دیکھیں گے کہ ذکر ہوتا رہے گا حسین کا، ہر دم ہوتا رہے گا، ہر دم ہوتا رہے گا۔ اور نہ صرف آپ یہاں پہ سن رہے ہیں بلکہ اس کائنات کا ہر ایک کونا امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ لبریز ہے۔ تو یہ وہ خلافت ہے، یہ وہ ڈنکے بج رہے ہیں ان کے کہ ساری کائنات آج بھی حیران ہے کہ کم و بیش 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی حسین کا ذکر اس طرح سے کیا جاتا ہے گویا ہمارے سامنے حسین موجود ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے حوالے سے، آپ کے خاندان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیاس تھی، پیاس کی شدت تھی، آپ نے معاذ اللہ علی اصغر کو لے کر گئے مخالف گروہ کے اندر اور جا کر کہا کہ مجھے اس کے لیے پانی دیجیے، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے،
ہم یہ بات نہیں مان سکتے کہ امام حسین وہاں گئے ہوں۔ ارے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام حسین اگر علی اصغر کو زمین پر بٹھا دیتے تو ان کی ایڑیاں رگڑنے سے وہاں پر پانی جاری ہو سکتا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایک پیغام دیا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی رضا ہے۔ گویا امام حسین بتا دیں کہ جے او میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے پاواں۔ گویا کہ دنیاوی آسائشیں، دنیاوی تعیشات اس حسین کے سامنے کیا مقام رکھتی ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام اپنا سارا گھرانہ لٹا کر اپنے مصطفیٰ کے دین کا سر بلند کر رہے ہیں۔ پھر آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے اسی آیت مبارکہ کی طرف دوبارہ آئی ہے۔ آیت کے آغاز جب بھی ہو عربی زبان کے اندر یا کسی بھی جملے کا آغاز، اس کا اختتام ہمیشہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ مطلب میں یہاں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، میں اپنے خطاب کا اختتام اس بات پہ تو نہیں کروں گا کہ رمضان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، میں آخر میں یہ بات تو نہیں کروں گا کہ شعبان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ مہینہ کون سا ہے، بات کون سی ہو رہی ہے؟ عربی زبان کے قواعد کے مطابق آیت کے شروع والا حصہ آخری والے حصے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 پڑھی، جس میں کہا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِینَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِیَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِکَةُ۔ آخر میں فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اس میں آپ کے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر آپ ایمان رکھتے ہیں۔ تو گویا اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ نبی کی آل کو نبی کی نشانی وہی سمجھتا ہے جو ایمان والا ہو۔ ہمیشہ نبی کی آل کو نبی کی نشانی کون سمجھے گا کہ جو کون ہوگا، ایمان والا ہوگا۔ پھر عزیزان محتشم آگے آئیے، اسی آیت مبارکہ کو لیجئے۔ یہ جو تابوت جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، تفسیر مدارک التنزیل و حقائق التأویل علامہ نصفی رحمہ اللہ، اور آج کے دور میں دور حاضر کے جو گزرے ہیں امام علامہ غلام رسول سعیدی صاحب تبیان القرآن میں، اس آیت مبارکہ کے تناظر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو صندوق ہے، یہ جو تابوت ہے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو کفار پر ہمیشہ فتح ملتی تھی، اس میں تھا کیا؟ علامہ نصفی اور علامہ غلام رسول سعیدی بیان کرتے ہیں کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین مبارک تھے۔ اس میں کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین مبارک۔ عزیزان محتشم پھر اتنا تو کہنے دیجئے کہ وہ ایک جانور کا چمڑا ہے، وہ جانور کے جسم کا حصہ ہے۔ کچھ دیر اگر موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں مس کریں تو فرشتے اس تابوت کو اپنے سروں پر اٹھاتے ہیں، تو پھر اس حسین کا عالم کیا ہوگا جس کی رگ رگ میں خون مصطفیٰ کا ہے؟ اس حسین کا عالم کیا ہے کہ جس کی رگ رگ میں خون مصطفیٰ کا ہے؟ ان حسنین کا عالم کیا ہے کہ جن کو مصطفیٰ خود کہے کہ ہما ریحانتین من الدنیا، کہ یہ دونوں دنیا میں مجھ مصطفیٰ کی خوشبوئیں ہیں۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اس فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام کیا ہوگا، جس کو حضور خود فاطمہ بضعۃ منی کہے کہ فاطمہ مجھ مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پھر اس فاطمہ کا مقام کیا ہوگا؟ ایک طرف وہ چمڑا ہے کہ جو مس کرے حضرت موسیٰ کے پاؤں کو، وہ جوتا نہ رہے، وہ نالین بن جائے، اور فرشتے اس کو اپنے سر پہ اٹھا کے لائیں، بنی اسرائیل کو اس سے فتح یابی ملتی رہے۔ ارے آج لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جن کے واسطے سے ہمیشہ فتح یابی لینی تھی، آج ان کے مخالف ہی آگے کھڑے ہو گئے ہیں، اسی حسین کے خلاف اس کربلا کے میدان میں آتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کے نالین ہوں
تو فرشتے سر پہ اٹھا کے لائیں تو پھر میرے مصطفیٰ کے حسنین کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان محتشم، اس میں کوئی اختلاف کر سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تفسیر ہے، تفسیر میں مختلف باتیں شامل ہو سکتی ہیں، بندوں کی اپنی اپنی رائے شامل ہو سکتی ہے۔ چلیں آپ میرے اس قول کو سائیڈ پہ رکھے، قرآن کی اسی آیت سے دوبارہ حوالہ دیتا ہوں۔ قرآن کریم نے کہا کہ اَن یأتیکم التابوت، تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا، فیہ سکینہ، تمہارے لیے اس میں کیا ہوگی؟ سکون ہوگا، راحت ہوگی، اس کی وجہ سے دشمنوں پر کامیابی حاصل کرو گے۔ اب قرآن نے بتایا کہ اس میں ہے کیا، قرآن کے الفاظ ہیں، کسی مفسر کی تفسیر نہیں بتا رہا، قرآن نے خود کہا وَبَقِیَّةٌ، اس میں تبرکات ہیں۔ کس کے تبرکات ہیں؟ آل موسیٰ، موسیٰ کے نہیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل کے ہیں، وآل ہارون، ہارون علیہ السلام کے نہیں ہیں، حضرت ہارون کی آل کے ہیں۔ اور وہ بھی کیا ہو رہا ہے کہ اَن یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، موسیٰ کی آل کے، ہارون کی آل کے بقایا جات، تبرکات فرشتے اپنے سر پہ اٹھا کے لائیں۔ تو پھر میں مصطفیٰ کے جو ترکہ ہے اس کا اگر آپ کو بتا دوں تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ یہاں پہ وہاں پہ ترکہ آل موسیٰ کا ہے، آل ہارون کا ہے، یہاں پر مصطفیٰ کا ترکہ دیکھیے، اس لفظ ترکہ کو سامنے رکھیے۔ پھر حضور علیہ السلام نے کہا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو وہاں پر آل موسیٰ کی چیزیں ہوں، آل ہارون کے تبرکات ہوں، ان کا مقام یہ ہے کہ فرشتے سر پہ اٹھا کے لاتے ہیں، اور یہاں پر مصطفیٰ کا ہے، دو چیزیں مصطفیٰ تم میں ترکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسرا اہل بیت اطہار ہے۔ پھر ان کی مقام کیا ہوگا؟ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ تو عزیزان محتشم، آل موسیٰ اور آل ہارون علیہ السلام کے تبرکات اس قدر اہمیت کے حامل ہوں کہ فرشتے اٹھا کے لائیں، پھر وہ جو تاجدار کائنات ہوں ان کی آل کا مقام و مرتبہ کیا پوچھتے ہیں آپ لوگ؟ پھر مطلب گویا کہ آپ ان کے تذکرے بیان کرتے ہوئے چاہیے تو یہ تھا کہ تھکتے نہ۔ آج ان کے مقابلے کے لوگوں کا تذکرہ ہماری زبانوں پر زد عام ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو آگے آنے دیا کہ جنہوں نے دین کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی۔ ہمارے سامنے بیٹھنے والے بندے کو واہ واہ سبحان اللہ چاہیے، ہمیں کوئی علمی بات نہیں چاہیے، قرآن سے بات نہیں چاہیے، جو سبحان اللہ سارے مجمع سے کہلوا دے وہ بہت بڑا خطیب ہے۔ لیکن اس کی آڑ میں کیا ہوا؟ سنی اس کا مخالف ہو گیا، وہ اس کا مخالف ہو گیا، یہ وہابی، سارے ایک دوسرے کے مخالف ہوتے چلے گئے، میرے مصطفیٰ کا دین پیچھے چلا جاتا گیا۔ یہ تمام لوگوں سے پوچھ گچھ ہونی ہے۔ ابھی اسی آیت مبارکہ کی اگلی بات کی طرف آئیے۔ پھر قرآن نے کہا وَبَقِیَّةٌ، تبرکات ہیں، بقایا جات ہیں، مما، عربی زبان کے اندر مما کا جب لفظ آئے، شاہ صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، مما کا جب لفظ آئے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کچھ، ایک پورا آپ کے سامنے سامان لایا جائے، اس میں سے کچھ کو مما کہا جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل کی بھی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی آل کی بھی ساری چیزیں نہیں تھیں، مما، کچھ چیزیں تھیں جو تبرکات کے طور پہ بقایا تھیں،
اس صندوق میں تھی، فرشتے سر پہ اٹھاتے تھے۔ ارے ایک طرف تو مما ہو، کچھ چیزیں ہوں، اور دوسری طرف مصطفیٰ کہیں کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک پورا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک پورے اہل بیت اطہار چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو یہاں مما نہیں ہے، یہاں کلن ہے، یہاں سارے کا سارا گھرانہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور اس گھرانے کی عزت و تکریم سارا گھرانہ سامنے ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے، ایک اعرابی آتا ہے، 2-3 دن گزرتے ہیں، اور آ کے کہتا ہے کہاں محمد، کہاں محمد، کہاں محمد۔ اعرابی ہے، نہیں پتا کیا آداب ہیں، آ کر کہتے ہیں کہاں محمد، کہاں محمد، کہاں محمد۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پکڑا اور کہا کہ کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ یار کی دید کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت عثمان بن عفان نے کہا کہ ان کا تو وصال ہو چکا ہے۔ آگے سے کہتے ہیں کہ بند بڑا کیتا ہے سجن نہیں ملے، بند بڑا کیتا ہے سجن نہیں ملے، بند بڑا کیتا ہے سجن نہیں ملے۔ بند کا مطلب ہوتا ہے سفر، میں نے بہت زیادہ سفر کیا ہے، مصطفیٰ مجھے نہیں ملے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ اس اعرابی کو پکڑا، حضرت علی المرتضیٰ کے گھر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ علی اپنے گھر سے دونوں شہزادوں کو لے کے آؤ۔ تو حضرت علی حضرت فاطمہ کی گود سے دونوں شہزادوں کو لے کے آئیں، تو حضرت عثمان بن عفان اس شخص کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھ لو ان دونوں شہزادوں کو کہ مصطفیٰ دنیا میں کہا کرتے تھے کہ اگر مصطفیٰ کی کوئی شبیہ، مصطفیٰ جیسا کوئی دیکھنا ہے تو ان شہزادوں کو دیکھ لو۔ قدر و تعظیم اس چیز کو کہتے ہیں۔ اور پھر مشہور بات سنی، حضرت عمر کے زمانے میں علاقہ فتح ہوتا ہے، وہاں سے کپڑا آتا ہے، تمام لوگوں میں حضرت عمر کپڑا تقسیم کریں، حسنین کریمین کو وہ کپڑا نہیں دیتے۔ لوگوں نے کہا کہ کپڑا کیوں نہیں دیا؟ وہاں پر جو علاقہ فتح کیا تھا اس کے بادشاہ کو کہا، خط لکھا کہ وہاں آپ کے علاقے کا سب سے جو بہترین کپڑا ہو وہ حسنین کریمین کے لیے بھجوائیے، ہم نہیں چاہتے کہ عام لوگوں والا کپڑا مصطفیٰ کے نواسے پہنے۔ تو گویا مطلب سمجھا رہے تھے کہ پورے کا پورا چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ کے درمیان مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے نواسے۔ ان نواسوں کی عزت و تکریم کس قدر کرنی ہے۔ عزیزان محتشم، میرا آپ کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں واہ واہ کریں، میرے خطاب کے بعد کہیں کہ علامہ صاحب نے بہت اچھی بات کی تھی، بہت خوبصورت بات کی تھی، اور آپ کا عمل درمیان میں آپ کا دل یزیدی ہو، آپ ایک دوسرے سے ناراض ہوں، ایک دوسرے سے بات نہ کر رہے ہوں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوں، امام صاحب سے آپ کی بنتی نہ ہو، آپ کے گھر والے، آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں آپ سے ناراض ہو، آپ کی بہنوں سے آپ کا رشتہ نہ ہو۔ تو اس قسم کی مزاج امام حسین علیہ السلام کا مزاج نہیں ہے، کیونکہ جب سارا قافلہ شہید ہو جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ جب آتی ہیں آپ کے خیمے میں تو کہتی ہیں کہ آپ کی بہن آپ کو اکیلا جانے نہیں دے سکتی۔ کہا کہ بہن میرے بعد آپ نہیں اس خیمے کی رکھوالی کرنی ہے۔ بہنوں کے ساتھ بھائیوں کا رشتہ ایسے ہوتا ہے، بیٹیوں کے ساتھ باپ کا رشتہ ایسے ہوتا ہے۔ عزیزان محتشم، آج ہماری بیٹی، ہماری بہن ہم سے بات نہیں کرتی، ہم اس قدر جاہل ہیں، اپنی بیوی سے بات کرنے کو سمجھتے ہیں کہ ہماری مردانیت پہ حرف آئے گا، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کا جھوٹا سب کے سامنے پیا کرتے تھے، کھایا کرتے تھے۔ وہ اسلام جو آپ کے دل نے آپ کو دیا ہے، آپ کے معاشرے نے آپ کی مردانیت کی وجہ سے آپ کو دیا ہے، اس اسلام کو سائیڈ پہ کریں اور میرے مصطفیٰ کا وہ اسلام اپنے اوپر لاگو کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کا معاشرہ بہت زیادہ حسین ہے۔ وہ معاشرہ آپ کو یہ نہیں سکھاتا ٹانگیں اوپر ہیں بھائی، آپ کے پاؤنچے اوپر ہیں، بازو اوپر ہیں، ٹوپی نہیں ہے، نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ بندہ اسلام میں نہیں ہے، اس کی نمازیں نہیں ہوتے، روزے نہیں ہوتے۔ آپ کون ہوتے ہیں اس چیز کا فیصلہ کرنے والے؟ آپ کو آپ کے رب نے کیا حکم دیا ہے؟
آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین. جتنی بھی چیزیں آپ کا اس کے اندر کون سی ایسی بات ہے جس میں کہا گیا ہو آپ لوگوں کی پوچھ کچھ کریں، آپ لوگوں کی پیٹھ پیچھے پھریں یہ جنتی ہے، دوست کی ہے، معاشرے میں گالیاں نکالتا تھا، آج دیکھو اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. مطلب آپ کا یہ کام رہ گیا ہے. آپ کا معاشرہ وہ حسین معاشرہ ہونا چاہیے جس میں لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں. آپ کی ذات دوسروں کے لیے بھلائی پیدا کرنے والی ذات ہونی چاہیے. ایک لفظ میں اگر اس اسلام کا مفہوم سمجھنا ہے، وہ میرے مصطفیٰ جو جوامع الکلم صفت والے ہیں، چھوٹی سی بات کر کے سارا اسلام اندر سمو دیتے ہیں. آپ فرماتے خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کی ذات دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوگی. حضور والا آپ کی ذات اگر آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے بیٹوں کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے دوستوں کے لیے اگر خیر کا باعث نہیں ہے تو یہ ذکر حسین آپ کے دل میں کوئی محبت پیدا نہیں کر سکتا. اس حسین کا ذکر کرنے کے لیے لازمی ہے کہ پہلے اپنے دلوں میں اس حسین کو اجاگر کیجئے. پھر آپ محرم کے ساتھ قید نہیں ہوں گے، 12 مہینے آپ کا کردار حسینی ہوگا، آپ کا کردار بولے گا. مالک کریم ہمیں اس گھرانے کے ساتھ ہمیشہ عزت، عقیدت اور مودت کا رشتہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.